اگلے گیسٹ ہمارے ہیں سسٹر اشریہ، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، وہ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے شیخ وطر کے بارے میں۔ وطر واجب الوطر عشاء میں نہیں پڑھ سکا، تہجد میں پڑھنا کر کے بھول گئے، پھر قضا ہے کیا وطر کی؟ دیکھیے نمازوں کی قضا ثابت ہے، سنت کی قضا یہ ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص وطر نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، تو ایسی صورت میں وہ دن نکلنے کے بعد، فجر کے بعد نہیں پڑھے گا، بلکہ دن طلوع ہونے کے بعد وہ وطر پڑھے گا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس انداز میں وہ پڑھے گا۔ دن کے اندر اگر وہ پڑھے گا تو 3 رکعتیں اگر وہ پڑھتا ہے تو کیا 4 رکعت پڑھے گا یا 3 رکعتیں پڑھے گا؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھے گا، اس لیے کہ دن کی نماز سے 2 رکعت کر کے ہیں، یعنی دن کی نمازوں میں 3 کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن جو چیز سے راجح نظر آتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کی قضا اسی صورت میں کی جائے گی۔ تو اگر آپ صرف وطر کی قضا کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ 3 رکعت اگر آپ پڑھتی ہیں تو 3 ہی رکعت آپ پڑھیں، اور اگر آپ ہمیں برابر قیام کرتی ہیں اور قیام کے ساتھ وطر پڑھتی ہیں اور آپ کا قیام اور وطر چھوٹ گیا یا قیام کا کچھ حصہ چھوٹ گیا، آپ اسے دن میں پڑھنا چاہتی ہیں، تو پھر قیام کے ساتھ جب آپ پڑھیں گی تو آپ وطر کو 4 رکعت کر کے پڑھیں گی، یعنی جیسے 11 رکعت تھی تو اب 12 رکعت آپ پڑھیں گی۔ اور یہ نماز یاد رہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا ہے، فجر کے بعد نہیں۔ اگرچہ آپ فجر کے بعد جاگ رہے ہیں لیکن فجر کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ اور ایک اہم چیز سے جو آپ کے سوال میں وارد ہوئی کہ وطر کے تعلق سے آپ نے کہا کہ واجب ہے، وطر واجب نہیں ہے، بلکہ وطر سنت نمازوں میں سے ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اور لیکن یہ سنت نمازوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جس طریقے سے آپ فجر کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ جزاک اللہ شیخ۔ شکریہ، بارک اللہ فیک۔ شیخ جیسے وطر کا معاملہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے کم نہیں پڑھی، تو اگر کہیں باجماعت وطر کی نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب 1 ہی رکعت وطر پڑھا دیے تو ملا کے 9 ہی رکعت ہوئی، تو یہ کیا سنت کے مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے اس میں سنت کی مخالفت ہو جائے گی، اس لیے کہ جو روایتیں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن روایت کے اندر ہے کہ آپ 11 رکعت یا 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تو عموماً آپ کی جو نمازیں ہوتی تھیں وہ 13 رکعت تک جاتی تھی، اور زیادہ بھی وطر پڑھنے کا ثبوت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحدہ، رات کی نمازیں 2 رکعت کرنے پڑھنی ہے۔ اب کسی کو فجر ہونے کا ڈر ہے تو وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ تو جو نبی کی سنت ہے وہ تو 11 رکعت ہے، 8 رکعت وطر کے ساتھ 3 رکعت، 8 رکعت تراویح کے ساتھ 3 رکعت وطر، یا 8 رکعت تراویح کے ساتھ 5 رکعت وطر، 13 رکعت تک اس حدیث کے اندر منقول ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وطر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو اب جو عام معمول ہے وہ 11 سے 13 رکعت۔ اب وطر کا جو ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نماز سے متعلق ہے، حضر کی یا سفر کی، ایسا کوئی واضح تذکرہ اس میں نہیں ملتا ہے۔ تو اگر کوئی 1 رکعت وطر پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو لیکن وہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ چکا ہے، اس سنت کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کیا۔ تو کبھی اگر سفر وغیرہ میں رہیں تو 1 رکعت بھی پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھ لیں سفر میں، تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ تو ساری سنتوں پہ الگ الگ وقت میں عمل کر لینا چاہیے، اور سب پہ عمل کرنا، ایک پر عمل کیا تو دوسرے کی مخالفت نہیں ہوگی۔ جی جزاک اللہ خیر۔